إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی شان اور اپنی بے نیاز ذات اور اپنی پاکی اور اپنی رحمانیت تمام صفات کے ساتھ بیان فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ اے میرے بندو اپنی ذات میں کبھی کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کرو کہ تم جو کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو. اپنا محاسبہ کیا کرو، اپنا تزکیہ کیا کرو کہ میں نے جو دن گزارا وہ دن میں نے صحیح گزارا، میں جو رات گزاری وہ ٹھیک گزاری، میں نے کسی کا نقصان تو نہیں کیا، میں نے کوئی کسی کو فائدہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا. آج جو زندگی گزر رہی ہے صرف اپنے نفس کی خاطر گزر رہی ہے. اگر نفس کی خاطر ہی زندگی گزارنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں نہ بھیجتا. اصل میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا صرف یہ مقصد تھا کہ انسانوں میں تبدیلی آئے، انسان جو مرضی کرے لیکن جب وہ لوٹے تو میری بارگاہ میں لوٹے، آئے اور میرا شکر ادا کرے، میرا ذکر ادا کرے اور میری حمد بیان کرے اور تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے ان کی اطاعت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو تلاش کیا جا سکے، اسے پایا جا سکے. اور جب انسان برائی کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اللہ کی ذکر سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب اچھائی کی طرف جاتا ہے تو اللہ کے قریب آتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کریم کے ذریعے انسانوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو انسان ہدایت. اور پھر اللہ نے یہ واضح پیغام بھی فرما دیا، اس کا فرمان ہے کہ میں صرف متقین کو ہدایت دیتا ہوں، جو پاک لوگ ہوتے ہیں انہیں میں ہدایت دیتا ہوں. اور ہدایت کے لیے میں نے انبیاء کو بھی بھیجا، اور اس میں نے قرآن کریم جب دیکھا کہ قوم تبدیل نہیں ہو رہی، بار بار لوٹ جاتی ہے شیطان کی طرف، تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا کیونکہ وہ کمال کے ساتھ، اپنے جمال کے ساتھ اور اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ جب دنیا میں آئے تو آپ نے 40 سالہ جو زندگی ہے وہ لوگوں کو تزکیے کے لیے بتائی ہے کہ صداقت کا ساتھ کیسے دینا ہے، عدل کیسے قائم کرنا ہے، اپنے ذات زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے خاندان میں زندگی کیسے گزارنی ہے، لوگوں میں زندگی. اس کی میں چھوٹی سی مثال دے کے اجازت چاہوں کہ آج دنیا میں ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ گناہ گار ہے. کبھی ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا کہ ہماری اپنی کیفیت کیا ہے. ایک آدمی، سادہ سا آدمی گاؤں میں، پرانے زمانے میں گاؤں کے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ گاؤں سے شہر کی طرف کوئی سامان کوئی بھی اسے مل جاتا تو وہ یہاں سے لے جاتا اور شہر میں جا کر اسے بیچ کے تو وہاں سے اپنے گھر کا سامان اور سودا سلف لے آتا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس مالک جہاں وہ بیچتا تھا اس دکاندار کو یہ شک ہوا کہ جو میں اسے مال دیتا ہوں وہ مال جو مجھ سے پورا لے جاتا ہے، لیکن جو مجھے دے کے جاتا ہے وہ کم وزن میں ہوتا ہے، وزن میں تھوڑا ہوتا ہے. تو اس نے اپنے اس خیال میں جب وہ آئے گا تو میں اسے پوچھوں گا کہ معاملہ کیا ہے، میں تمہیں پورا مال دیتا ہوں تو تم مجھے کیوں مال کم دیتے ہو. تو وہ جب وہاں پہنچا تو کہا بابا جی آپ مجھے جو سامان دے کے جاتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے وہ وزن میں کم ہوتا ہے، اور آپ مجھے وزن میں کم کیوں دیتے ہو؟ تول میں تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ تول میں جو ہے وزن وہ پورا ہونا چاہیے. اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ ہم تو سادے لوگ ہیں گاؤں میں، ہمارے پاس نہ کلو ہے نہ سیر ہے نہ آدھ سیر ہے. ہم تو جو تجھ سے سودا لے کے جاتے ہیں
وہ تیری دال ہے یا گڑ ہے ہماری ضروریات میں، وہ جو تو تول میں کلو دیتا ہے، ایک ترکڑی کے ترازو میں وہ رکھتا ہوں اور دوسرے میں اپنا سامان رکھ کے تجھے میں واپس دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اب پتہ نہیں کہ میرا کلو کم ہے یا تیرا کلو کم ہے، واہ، تو دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے وزن کو دیکھ کہ اگر تیرا وزن پورا ہے تو میرا مال بھی پورا ہے، اگر تیرا وزن کم ہے تو میرا وزن بھی کم ہے۔ مجھے اس کے کلو اور آدھ شیر کا نہیں پتا۔ جب وہ اس نے سنا تو بڑا شرمسار ہوا کہ یہ تو الٹا میری گلے میں پڑ گیا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا دین ایک خوبصورت چیز ہے جو اتنی خوبصورتی پیدا کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، سبحان اللہ، جو سبحان اپنے اللہ، لیے بہتر سوچتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی بہتر سوچتا ہے، اپنی عزت کے بارے میں سوچتا ہے تو دوسروں کی عزت کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اپنے وقار شان کی زندگی گزارنا اگر پسند کرتے ہو تو دوسروں کو عزت دینا شروع کر دو، دوسروں کو مقام دینا شروع کرو، دوسروں کی ضروریات کو پوری کر دو۔ یہی معاملہ جب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے بر میں ایک فقیر آیا تو فقیر نے کہا، وہاں سامنے بیٹھے سوکھے خشک روٹی کھا رہے ہیں، تو کسی نے کہنے لگا حضور میں کوئی ایسا گھر بتائیں جہاں سے میں سوال پورا کر سکوں، یا آپ سے ہی انہوں نے سوال کیا کہ حضور مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں، تو آپ تو خشک روٹی کھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جاؤ وہاں سامنے وہ گھر ہے اس کے گھر میں جا کے سوال کرو۔ جب سوال کیا تو وہاں سے امام حسن حسین نکلے، انہوں نے جو سوال کیا پورا کر دیا، تو وہ کہنے لگا بھی اور بھی کوئی روٹی ہے؟ کہنے لگے کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ جو دیکھیں آدمی ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، آپ کچھ دیں میں اسے بھی، آپ نے فرمایا اسے چھوڑو تم جاؤ اپنا کام کرو، فرمایا نہیں اس کے لیے کچھ دے دیں، تو کہا وہی تو علی مرتضیٰ اس گھر کے مالک ہیں۔ فرمایا حال اس وقت تک بہتر تھا جب انسان اپنا محاسبہ کرتا تھا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں۔ آج لوگوں کا ڈر ہے لیکن اللہ کی ذات کا ڈر نہیں ہے، اور لوگوں کے بارے میں ہم خیال